سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر زن من۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ آج کے دن کے آغاز میں ہی میں اس تیاری میں ہوں کہ فلسفہ توحید کے اوپر بات ہو اور دیگر مذاہب اقوام عالم کیا تصور رکھتی ہیں توحید کا، اس پہ بات ہو، مگر اس سے قبل میں آپ کے سامنے دو تین باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ خواہش ہے کہ آپ سب دعا کی نیت باندھیں اور ارتجا، آرزو اور تمنا کریں پروردگار سے کہ جو اس ملک کا اثاثہ ہے، پروردگار ان کو صحت اور صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اس سے کل ہم نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے حوالے سے دعا کی گزارش کی تھی، آپ نے بڑی تعداد میں دعائیں کی ہیں، اور بھی بہت سارے ایسے افراد ہیں جن کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جنہوں نے پاکستان کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی محنت کی ہے۔ انضمام الحق صاحب کو بھی دل کا عرضہ ہے، اور اس وقت سننے میں یہ آ رہا ہے کہ طبیعت ناساز ہے، ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں، پروردگار بہرحال ہر حال میں خوش رکھے، طبیعت مزاج بہترین رہے اور صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ساتھ ساتھ عمر شریف پاکستان کا ایک بہت بڑا نام، معروف کامیڈین ہے، اسٹیج آرٹسٹ ہیں، ان کو بھی خدا تعالیٰ بہت ساری صحت اور طبیعت میں مزاج میں بہتری عطا فرمائے، ان کے خانوادے کو ان کا سایہ ہمیشہ برقرار رکھوائے۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کے یہ چہرے بڑی محنت اور بڑی کاوشوں کے بعد اس مقام پر پہنچتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں۔ اس پلیٹ فارم سے، اس پروگرام کی وسعت سے ہم پروردگار سے بہت ذرا دعا گو ہیں کہ ایسے بہت سارے نام جن کی خبر ہم تک پہنچتی نہیں ہے، ایسے بہت سارے آرٹسٹ جو اس وقت پوری کوشش کرتے ہیں زندگی جینے کی، مگر کہیں نہ کہیں کوئی تنگ یا کوئی مالی مسائل یا کوئی ایسی چیز ان کے سامنے مصیبت بن کے آ جاتی ہے جو ان کے لیے دشواری پیدا کرتی ہے، اور پھر اس وقت ان کی بہت سارے لوگ خبر بھی نہیں لے سکتے۔ ایسے بہت سارے چہرے ہیں پاکستان میں، اور جن کو آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ کم سے کم جو آپ ان کے لیے کر سکتے ہیں وہ دعا ہے، اور ایک آرٹسٹ بڑی پیار اور بڑی محبت کے ساتھ، بڑے دل کے ساتھ آپ کے لیے اپنا کام پیش کرتا ہے، لہٰذا وہ بہت ہی حساس دل کا مالک ہوتا ہے۔ ان معاملات میں اگر اس کو کوئی چیز دعا کے بعد زیادہ ٹھیک کر سکتی ہے، دوا کے بعد زیادہ بہت زیادہ بہتر کر سکتی ہے، تو وہ ہے سب سے بڑھ کے وہ ہے آپ کی توجہ، آپ کی خوش مزاجی، آپ کا دھیان۔ گھر والے بھی رکھیں اور آپ بھی رکھیں۔ میں آج کے پروگرام میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں، اور آج کے پروگرام کے توسل سے میں آپ کے سامنے جو گفتگو لے کر آ رہا ہوں وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ توحید کے فلسفے کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ہمارے درمیان موجود ہیں بہت ہی پیارے، بہت ہی اچھے، آج پہلی مرتبہ پروگرام الف لام میم میں تشریف لے کر آ رہے ہیں محمد علی حسینی صاحب۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے مزاج؟ خیریت سے ہیں؟ میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں اس سے قبل کہ دیگر مہمان بھی ہمیں جوائن کریں، یہ فلسفہ توحید ہے کیا؟ کہ دیگر مذاہب میں بھی اس کی کوئی نشانات ملتے ہیں کہ پروردگار نے ایک ہونے کا پیغام سب مذاہب کو دیا ہے، یا پھر یہ صرف اسلام کا خاصہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخی اور سائنسی اعتبار سے بھی اور مذہبی اعتبار سے بھی یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ اصلاً جو دین ہے وہ توحید ہی ہے۔ واہ۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، کہ اصل تو انسانیت جو ہے وہ ایک امت واحدہ تھی۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر اللہ نے اپنے نبی بھیجے، پھر مرور ایام کے ساتھ ود دا پیسج آف ٹائم وہاں پہ وطن کے اثرات، قوم کے اثرات، کلچر کے اثرات اس میں شامل ہوتے رہے، اور مختلف مذاہب، مختلف طبقاتی تفریق، مختلف جماعتیں، مختلف نظریات، توہمات، تعصبات وہ جگہ بناتے گئے۔ صحیح۔ اور پھر انبیاء آتے رہے اور اس کے اندر اس کا ریوائیو ہوتا رہا، وہ توحید ہی تھی۔ صحیح۔ تو توحید جو ہے وہ اصلاً مذہب ہے۔ اچھا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ اچھا۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کہ اللہ کے نزدیک کوئی اگر غیر اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کے آئے گا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اصلاً جو دین ہے وہ تو توحید ہی ہے۔ لہذا تمام مذاہب ود دا پیسج آف ٹائم یہاں سے نکلے تو اصلاً وہاں پہ بھی توحید کے اثرات ہیں۔ اچھا، یعنی ایک خدا کو ایک خدا کے ماننے کا تصور، ایک الہ کا تصور۔
تو پھر تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک ہی خدا کے ماننے والے اور خدا کی منشا اور مرضی بھی یہی ہے کہ اس کو توحید کے ساتھ مانا جائے، تو لوگ دیگر خداؤں کی طرف بھٹکے کب سے؟ تاریخ میں بت پرستی کا تصور کہاں سے آیا؟ بہت سارے خداؤں کا تصور کہاں سے آیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا جو دور ہے اور ان کے بعد کافی زمانہ گزرا، اسی دوران حضرت آدم، حضرت نوح اور اس دوران یہ تصورات دیگر اقوام میں اپنی جگہ بنائی انہوں نے۔ کفار مکہ میں بھی یہ تصور پایا جاتا تھا، لیکن وہ بڑی بنیادی بات کرتے تھے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم تو ان کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کے نزدیک کریں گے ہمیں۔ اچھا، اللہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک کریں گے، قربت الہ کو چاہنے کے لیے۔ جی جی، تو یہ اس کو وہ ان کا مظہر سمجھتے تھے، اچھا، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ اچھا، تو توحید تو وہاں بھی ہے، مشرکین کے اندر بھی ہے اور بت پرستی میں بھی ہے۔ اچھا، اور اسلام کی جو توحید کی خالصتاً شکل یہی ہے کہ اللہ اور مخلوق کے بیچ میں جتنے بھی مظاہر ہیں ان کو توڑ دیا جائے، اچھا، ان کو ختم کر دیا جائے۔ اسی کو ہم بت شکنی کہتے ہیں، کہ یہ جو پتھر کے، درخت کے، لکڑی کے اور جانور کے، آتش کے، جتنی بھی شکلیں ہیں اللہ اور مخلوق کے بیچ، پھر ظاہر سی بات ہے ان شکلوں کو چلانے والے مختلف لوگ ہوتے ہیں، وہ جماعت ہوتی ہے جی، اور ایک مذہبی ایلیٹ، پنڈت، برہمن، ملا، ایک جماعت کھڑی ہو جاتی ہے جس کو ہم مذہبی طبقہ کہتے ہیں، پھر وہ ایکسپلائٹ کرتا ہے، ہاں، پھر وہ ایکسس کرتا ہے، استعمال کرتا ہے۔ تو توحید سے ہٹنے کا عمل صرف یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی ایک بت کی پوجا کر رہا ہے، اچھا، بلکہ پورا ایک سوشیو پولیٹیکل کلچر کھڑا ہوتا ہے اور اس کے اندر استحصال ہوتا ہے، عورت کا استحصال، غلام کا استحصال، بچوں کا استحصال، غریب کا استحصال، بھائی واہ، اور پوری دنیا جو ہے ایک مظلوم جو ہے وہ بن جاتی ہے، اور 2%، 1% مذہبی اور سرمایہ دار طبقہ جو ہے ان کا استحصال کرتا ہے۔ اچھا، تو توحید جو ہے وہ حضرت آدم سے لے کے اور آخر میں جب امام مہدی آئیں گے، جو جن کا آپ پروگرام کر رہے ہیں، تو امام مہدی آ کے ان تمام بتوں کو توڑیں گے۔ اچھا، یہ بھی تمام بت ہیں، یہ بت ہیں، یہ بتان حاضر ہیں، بتان حاضر ہیں، تمدن، تصوف، شریعت، کلام، بتان عجم کے پجاری تمام۔ واہ بھائی، علامہ اقبال اقبال کا نے شعر کہا آپ نے پڑھا ہے۔ تو وہ بتان عجم ہی نہیں ہے صرف جہاں پہ اقبال کی نظر گئی، بتان عجم ہیں، بتان عرب ہیں، بتان غرب ہیں، بتان شرق ہیں، بتان سائنس اور ٹیکنالوجی ہیں، اور بہت کچھ توہمات ہیں، تعصبات ہیں۔ تو امام مہدی آ کر ان تمام بتوں کو توڑ ڈالیں گے۔ علیہ السلام، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا، صنم کدا ہے، وہ صنم کدا اقبال نے اسی معنی میں کہا ہے کہ ہر طرف جو ہے مسلکی، وطنی، مذہبی، روحانیت کے نام پر ہر طرح سے انسانوں کا استحصال ہو رہا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں تو آپ۔ امام مہدی جب آئیں گے تو وہ ہر ایک کے امیر اسی لیے ہوں گے کہ وہ تمام مظلوم طبقات کے امام ہوں گے۔ مگر ایسا نہیں ہے کہ میرے ذہن، تصور اور تخیلات کے امام مہدی، آپ پہ ہمارا سلام ہو، اگر وہ ویسے نہیں ہوئے تو ہم ان کو مانیں گے نہیں۔ مثال کے طور پہ میں چاہوں گا کہ وہ میرے مسلک کے ہوں اور میرے عقائد کے حامل ہوں، اگر نہیں ہوں گے تو میں ان کو تصور میں تخلیق قبول ہی نہیں کروں گا۔ جی، اصل میں یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ اسلام نے جو مشترک عناصر پیش کیے ہیں، جو تمام اسلامی فرقوں میں مشترک ہیں، اس میں ایک امام مہدی بھی ہیں، لیکن ہمارا اور آپ کا مسئلہ یہ ہے، اس معاشرے کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی سیکٹ میں پیدا ہوئے ہیں، اسی مدرسے میں تعلیم پائی ہے، اسی مکتبہ فکر میں پروان چڑھے ہیں، تو ہر کوئی اپنے انداز سے اپنا ایک مہدی، امام مہدی کا ورژن رکھتا ہے۔ جی، حالانکہ امام مہدی مذہب سے بھی بالا تمام مذاہب کے جو ہے وہ لیڈر ہوں گے، اور جب وہ آئیں گے تو ان کی جو پہلی ضرب ہوگی اچھا، وہ اسی مذہبی فرقہ واریت پہ ہوگی۔ اچھا، مذہبی یہ سوال irrelevant ہو جائے گا۔ یہ آج کی دنیا میں اس ماحول میں بیٹھ کے یہ سوال جو ہے ریلیونٹ ہے کہ ہم یہ اس طرح کہیں کہ اگر امام مہدی آئیں گے اور فلاں فرقہ جو ہے وہ جس طرح ان کو پینٹ کرتا رہا، پیش کرتا رہا، وہ اس طرح نہ ہوئے، تو امام مہدی آ کے ان تمام فرقوں کو جو ہے وہ ختم کر دیں گے، فرقے ہی مٹ جائیں گے، فرقے مٹ جائیں گے، تفریقی مٹ جائے گی۔ بلکہ اس سے آگے بھی بڑھ کے جو تمام مذاہب ہیں، یہودیت ہو یا عیسائیت ہو یا صابی ہوں یا مجوسی ہوں یا بت پرست ہوں، ان کو امام مہدی اپنی اوریجنل پوزیشن پہ لائیں گے، اوریجنل پوزیشن پہ لائیں گے، جو انسان کی اوریجنل پوزیشن ہے، جس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کہا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اللہ نے انسان کو جس فطرت پہ پیدا کیا ہے، وہ فطرت کیا ہے؟ پیغمبر اکرم نے کہا
کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، وہ ایک اللہ کو مانتا ہے، اللہ اکبر، وہ رسولوں کو مانتا ہے، وہ ملائکہ کو مانتا ہے، وہ ایک خدا کے سامنے جھکنے کی فطرت لے کے پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، وہ اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو پھر نصرانی بنا دیتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں، وہ کسی اگر اسلام میں ہی پیدا ہوا ہے کسی مذہب مخصوص مذہبی لبادے میں اس کو جو ہے لپیٹ دیتے ہیں، صحیح، مذہبی فرقے میں پینٹ کر دیتے ہیں۔ صحیح، تو امام مہدی آ کے جب اس پہ ضرب لگائیں گے تو یہ سوال ارریلیونٹ ہو جائے گا، irrelevant، یہ آج کی دنیا میں ریلیونٹ ہے۔ یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ امام مہدی کی جنگ فرقے کی جنگ اور فرقوں کو مٹانے کی جنگ ہوگی، نہ کہ فرقوں کو بنانے کی جنگ ہوگی۔ لہٰذا اگر آج ہم کار امام مہدی علیہ السلام انجام دینا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی فرقہ واریت سے دور رہنا چاہیے، اور پھر اس کا وائس ورسا یہ کہ جو لوگ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں وہ امام مہدی کے آج سے مخالف ہیں اور ان کے کام کے مخالف ہیں۔ ایک مختصر سا وقفہ لوٹ کر آئیں گے تو مزید بات کریں گے، توحید کے فلسفے کو دیگر مذاہب اور ادیان میں لے کے جائیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کی تاریخ کتنی پرانی ہے اور آج کے دور میں ایک خدا کو ماننے والے کون کون سے ادیان، کون کون سے مذاہب ہیں۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ سلامتی ہے، خوش آمدید کہوں گا ابھی الف لام میم کو دیکھنے والے ناظرین نے جب وقفے کے بعد لوٹنے کی تصور اور خیال کو باندھ دیا ہے، تو اب میں آپ کے سامنے توحید کا فلسفہ تو بیان کر رہا ہوں مگر ساتھ ساتھ ایسے موحد حضرات کو جنہوں نے اس سب کانٹیننٹ میں برصغیر ہند و پاک میں بڑا کام کیا ہے توحید کے اوپر، اور بڑے نرالے انداز سے توحید کو منوایا ہے، دلوں میں رچایا ہے، بسایا ہے، جن کے کارنامے ایسے ہیں کہ جو بھی اللہ کے چاہنے والوں کا، اللہ کے نام لیوا کا تھوڑا سا بھی احاطہ کرتا ہے، تھوڑا سا بھی مطالعہ کرتا ہے تو اس کو شکریہ کہنے کو دل کرتا ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے اس خطے میں اسلام پھیلا ہے اور بخوبی پھیلا ہے۔ میں آج سلام پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں ایک ایسی شخصیت کو جن کا عرس مبارک چل رہا ہے، اور انہی دنوں میں ہم کیسے گزر جائیں ان کو یاد کیے بغیر، کہ جن کی مثال اس طرح سے دی جاتی ہے کہ جو پنجاب کے لیے بھی ایک ایسا نگر ہے کہ جس کا دربار صبح و شام کھلا ہوا ہے سب کے لیے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں جناب ابو الحسن علی بن عثمان الغزنوی المعروف داتا سید علی ہجویری، جو کہ اس وقت دور حاضر کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے کہ جس طرح آپ نے اپنے کلام سے، اپنی شاعری سے، اپنی کتاب سے لوگوں میں معرفت الہی کا بیج بویا ہے، خاص طور سے لوگوں کو قریب کیا ہے اہل بیت کی محبت کے ذریعے، اصحاب کی اس عظمت اور ان کی تعظیم کے ذریعے۔ یہ اس سے اچھی کوئی مثال اس وقت برصغیر پاک ہند میں دیکھنے سے بھی نظر نہیں آتی۔ بہت ہی بڑا ایک پروگرام ہوتا ہے آپ کے عرس کے اوپر، اور آپ کے عرس کے حوالے سے لوگ تاریخی طور سے اپنی خدمات انجام دیتے ہیں۔ کل بھی بہت سارے بزرگ شیخان، مشائخ وہاں پہ تشریف فرما تھے آپ کے دربار پر، اور بہت بہترین کلام، بہت بہترین انداز سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ آپ امام حسن کی اولاد میں سے، آپ پہ ہمارا سلام ہو، اور بالخصوص آپ یہ جان لیجئے گا کہ ہمیشہ غزنی سے واریئرز ہی نہیں آئے بلکہ بعض اوقات تو غزنی سے ایسے لوگ بھی آئے ہیں جنہوں نے دلوں کو جیتا ہے اور دلوں پہ حکومت کی ہے اور فاتح قرار دیا۔ آپ کا تعلق بھی غزنوی سے ہے اور آپ بھی ایک طرح سے غزنوی ہیں اور آپ بھی ہجویری ہیں۔ میں آج ہمارے مہمان سید علی حسینی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ داتا گنج بخش کیوں کہتے ہیں آپ کو، یہ مقام کیا ہے آپ کا، اور وہ جو شعر آپ کے لیے پڑھا گیا تھا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، اس کے آخر پس منظر میں کہاں نظر آتے ہیں آپ؟ حضور داتا گنج بخش علی ہجویری اپنی تربیت کے مراحل اور چلے مجاہدے مراقبے جو کہ 40 سال کا دورانیہ ہے، آپ کی تربیت کا دورانیہ 40 سال کا ہے۔ عالم اسلام کے اندر کوئی مرکز اس زمانے کا ایسا نہیں تھا جہاں دادا صاحب نہیں گئے اور اکتساب فیض نہیں کیا۔ اچھا، خود کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ 400 ایسے مشائخ سے میں نے اکتساب فیض کیا ہے کہ ان میں سے ہر ایک اس پائے کا بزرگ تھا کہ اکیلا پوری دنیا کی ہدایت کے لیے کافی تھا۔ اللہ، وہ 40 سال پہاڑ، جنگل، وادی، بیابان
یہ تصوف ہے، یہ اصل روحانیت ہے جس کے لوگ مدر اتم ہیں۔ مرحوم اشفاق احمد کا مشہور زمانہ جملہ ہے، آپ نے پوری تاریخ اسلامی کا خلاصہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ صحرا سے انبیاء آتے ہیں اور پہاڑوں سے اولیاء آتے ہیں۔ اللہ دادا گنج بخش علی حجویری جو 40 سال کا یہ دورانیہ رکھتے ہیں تربیت کا، بے مثال شخصیت، ان کے شیخ خط علی خراسان کے ایک پہاڑ میں 60 سال رہے۔ اللہ اکبر، وہ ان کے شیخ ہے، کیا عالم ہوگا۔ شیخ خط علی نے آپ کا اپائنٹمنٹ لاہور میں کیا۔ اچھا یہ اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے؟ اپوائنٹمنٹ ہے، اچھا، تربیت ہو گئی مکمل، اب اپائنٹمنٹ ہو رہا ہے۔ اور آپ اندازہ کریں ٹائمنگ کا اور کنٹرول کا اور اتھارٹی کا، کہ ایک پہاڑ میں بیٹھا ہوا انسان وہ کس قدر کنٹرول رکھ رہا ہے اور نظر رکھ رہا ہے۔ انہی کے خلیفہ و مرید لاہور میں موجود تھے۔ اچھا، فرمایا علی لاہور جاؤ۔ دادا صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے عجیب لگا کہ وہاں تو حضرت کے مرید موجود ہیں، خلیفہ موجود ہیں، لیکن میں وہاں روانہ ہو گیا ان کے ارشاد پر۔ فرماتے ہیں رات کا وقت تھا اور لاہور کا دروازہ بند ہو گیا تھا۔ صبح جو ہی دروازہ کھلا، پہلا جو چیز باہر نکلی وہ ان حضرت کا جنازہ تھا۔ اللہ اکبر، جنازہ رخصت ہو گئے۔ وہ جو آدمی اپائنٹمنٹ تھا، لاہور اس زمانے کا ایک مرکزی شہر تھا، آج سے بڑا ایک شہر مرکزی، وہاں پہ ایک شخص اپوائنٹ ہے، اس کی ڈیتھ ہو رہی ہے، وہ وصال کر رہا ہے، دوسرا آدمی چارج لینے کے لیے گیٹ پہ ہی کھڑا، بھائی کیا حکمت ہے، اور خراسان سے ان کو بھیجا گیا۔ کیا حکمت ہے۔ وہاں بیٹھ گئے آ کے، اب اپنی نظر سے، اپنے عمل سے، اپنے علم سے، وسعت قلبی سے، وحدت الوجود سے واہ 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 واہ، وہ کام کیا ہے کہ پنجاب بر صغیر کی جب تقسیم کا مرحلہ آیا تو یہ سوال، اس پہ کوئی مطلب سوال بھی نہیں اٹھا کہ یہ مسلم اکثریتی علاقہ ہے، یہ لازماً پاکستان میں ہوگا۔ جی وہاں تو کوئی صحابی اس طرح نہیں آئے، اس طرح سے کون آئے؟ انبیاء یا دیگر حضرات جنہوں نے تبلیغ کی ہو، وہاں پہ یہ آئے دادا صاحب۔ اللہ اکبر، اللہ وہاں جب ان کی مرقد بنی تو ایک سلسلہ بنا، بھی آپ جو فرما رہے تھے کہ ہم ان کا ذکر کیے بغیر گزر نہیں سکتے۔ یہ بڑا تاریخی جملہ آپ نے کہا، میں آپ کو عرض کروں، پھر یہ ایک چلن بنا، ایک دستور بنا کہ جو بھی بر صغیر میں آئے گا، خصوصاً تصوف کے شعبے سے متعلق، وہ آپ کے مزار مبارک پر حاضری دیتا ہوا گزرے گا۔ اچھا، اور شہنشاہ ہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری وہ یہاں تشریف لائے، یہاں پر چلہ کیا، یہاں پر مراقبہ کیا یا مجاہدہ کیا، انہوں نے یہ شعر کا فرمایا جو آپ نے کہا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارہ پیر کامل کامل آرا رہنما، کہ گنج بخش کا فیض اتنا ہے، فیضان اتنا ہے، نور اتنا ہے، تجلیات کی ایک بارش ہے، اللہ کہ جو ناقص لوگ ہیں ان کے لیے یہ پیر کامل ہے، کیا بات ہے، مکمل رہنما ہے، اللہ اور جو مکمل ہیں ان کے یہ امام ہیں۔ اللہ اکبر۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور غوث پاک تک نے یہ تمنا اور آرزو کی کہ اگر وہ دادا صاحب کے دور میں ہوتے تو وہ دادا صاحب کی بیعت فرماتے۔ اللہ اکبر۔ علامہ اقبال نے فرمایا سید حجویر مخدوم امم۔ اللہ اکبر۔ آپ نے سنا ہوگا ہمارے یہاں پیر حضرات ہیں، بڑے بڑے مشائخ ہیں، تو ایک بڑا لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے کلچر میں بر صغیر میں، مخدوم۔ مخدوم وہ جس کی خدمت کی جائے، خدمت کی جائے، تو وہ مخدوم ایک خانقاہ کا ہوتا ہے، ہر خانقاہ کا ایک مخدوم ہے، اس حساب سے اس کو کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا مخدوم امم، امت کے مخدوم، مطلب آنے والی نسلوں کے مخدوم ہے یہ۔ کیا بات ہے، آج 978واں غالباً عرس میں مبارک ہے آپ کا، اور آپ خلقت دیکھیں، اللہ سید حجویر مخدوم امم مرقد او پیر سنجر را حرم۔ او ہم اور آپ نہیں، ہم اور آپ تو جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں، ان سے اکتساب فیض کے لیے بڑے بڑے شہنشاہ تصوف آتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے لیے بقول علامہ اقبال دادا صاحب گنج بخش علی حجویری کی قبر مطہر حرم کی مانند ہے۔ مرقد او پیر سنجر را حرم، پاسبان عزت ام الکتاب، از نگاہش خانہ باطل خراب۔ اللہ کہ وہ اس سرزمین کفر و شرک پر کتاب اللہ، کلام اللہ، قرآن مجید کے عزت کے پاسبان تھے، بے شک، نمائندے تھے۔ بے شک ایسے ہی، از نگاہش خانہ باطل خراب، یہاں تو کفر و شرک تھا، ضلالت و گمراہی تھی۔ وہی جو ابھی ہم نے امام مہدی میں کہا کہ توحید اپنی شکل بدلتے بدلتے مرور ایام کے ساتھ شرک میں بدل گئی تھی، دوبارہ انسانوں کو اپنی اصلی حالت پہ وہ لے آئے، بیدار کر دیا امت۔ اور یہ کام کیسے ہوا؟ بقول علامہ اقبال جو کہ فلسفی کے آدمی ہیں، سائنس کے آدمی ہیں، یونیورسٹی کالج کے پڑھے ہوئے ہیں،
کوئی پیر فقیر نہیں ہے. جی. اقبال کا فتویٰ یہ ہے, اقبال کا کہنا یہ ہے از نگاہش خانہ باطل خراب, ہائے ہائے ہائے. کہ انہوں نے اپنی نگاہوں سے باطل کا خانہ خراب کیا. یہی تو کہتے ہیں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. تقدیریں. کیا بات ہے. تو داتا صاحب کا یہ پورا فلسفہ, یہ سفر آپ کا اصل میں کتنے عرصوں پہ مبنی ہے؟ لاہور میں کتنا عرصہ قیام کیا آپ نے, اور بالخصوص آپ کے پردہ فرما لینے کے بعد کیا یہ فیض رک گیا ہے, لوگ آپ سے مستفید نہیں ہو پاتے اب؟ اصل میں داتا صاحب کا جو تفصیلات ہیں وہ تاریخی حساب سے متعین تو نہیں ہو سکتی اس طرح کی شخصیات جو تاریخی ہوتی ہیں, لیکن ان جیسی ہستیوں کے بارے میں ایک چیز بالکل کنفرم ہوتی ہے کہ ان کا کام نظر آ رہا ہے, کام نظر آ رہا ہے, ان کا مدار نظر آ رہا ہے, ان کا سلسلہ نظر آ رہا ہے. سب سے بڑا جو آپ کا فیضان ہے, میں آپ کے پروگرام سے امت سے اپیل کروں گا, وہ آپ کی کشف المحجوب ہے. کشف المحجوب پڑھنے والی کتاب. اسلام پر, یہ تصوف پر, یہ آنے والی نسلوں پر آپ کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ کنٹریبیوشن ہے کہ آپ نے کشف المحجوب لکھی. اس کے آپ معنی دیکھیں, کشف معنی کھولنا, کشف معنی کھول دینا. اور میں آپ کو عرض کروں, داتا صاحب سے پہلے جو تصوف تھا وہ مخصوص لوگوں میں تھا. یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے تصوف کو عوام میں لے کے آیا. غوث پاک وہ ہستی ہیں جو تصوف کو عوام میں لے کے آیا, خزانے کھول دیے. یہی وجہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ سے جو بزرگ اس دور کے تھے یا ان سے پہلے بزرگ تھے, ہم ان کے نام نہیں جانتے, لیکن یہ لوگ آ کے عوام میں بیٹھے. کہ عوام تو میں اور آپ ہیں. کیا بات ہے. ہمارے محسن یہ ہیں. کیا بات ہے. محجوب چھپا ہوا, چھپی ہوئی باتوں کو آپ نے کھول دیا, مخفی رازوں کو کھول دیا. اب کسی بھی جعلی پیر کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا اتنے لوگ بازار میں موجود ہیں جو طریقت کے نام پر, روحانیت کے نام پر جہالت جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں. طرح طرح کے لوگ اعتراض کرتے ہیں. ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ تصوف کی یہ شکل دیکھیں جو دادا صاحب نے پیش فرمائی ہے. جی ایسا ہی ہے. حضور نظام الدین اولیاء شہنشاہ ہند کا داتا ہے تو, تیرا بڑا دربار ہے. نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں جس کسی کا شیخ نہ ہو تو کشف المحجوب اس کے لیے شیخ کا کام کرے گی. بھائی کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ بہت بڑی مثال دی آپ نے, اور میں چاہتا ہوں اس موقع پہ جو لوگ کتاب دوستی, قلم دوستی سے دور ہیں, وہ کشف المحجوب کو پڑھیں. آپ پڑھیں گے تو آپ کے دل میں سوالات پیدا ہوں گے. ان سوالات کو لے کے علماء کے پاس آئیں, اور ان خاص میں کہتا ہوں کہ مشائخ کے پاس آئیں. اس کے ان رازوں کے جواب ہر بندہ دے بھی نہیں سکتا. بہت سے ناقدین اس پہ آواز بھی اٹھاتے ہیں, یہ کیا لکھا ہے, وہ کیا لکھا ہے, یہ سمجھ سے آ رہی ہے. تو ایسے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے ایک بات کہ یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ بڑی کلاس کے لوگ ہوتے ہیں, اور بڑی کتابوں کو پڑھنے کے لیے بڑا ظرف چاہیے ہوتا ہے. ابھی نرسری کے بچے کیا جانیں کہ وہ انٹر پی ایچ ڈی کی کتابیں کیا کہتی ہیں, مگر شوق بڑا. ایک مختصر وقفہ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید. الف لام میم میں آج فلسفہ توحید کے اوپر مبنی گفتگو کا آغاز کیا گیا. ساتھ ساتھ ہم نے ان موحد, ان خدا پرستوں کو یاد کیا کہ جنہوں نے خدا پرستی کا بیج ہمارے سینوں میں بویا اور اس خطے کو امن, آشتی کا, پیار کا گہوارہ بنایا, اسلام کا گہوارہ بنایا, تسلیم خم کروایا ہمیں ہمارے معبود کے آگے, اور پھر ہمارے لیے ہدایت کے راستے روشن کیے. میں علامہ صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں بطور خاص. پروگرام کا ایک ایسا حصہ ہے جو کنکلوژن کی طرف آتا ہے. علامہ صاحب, بنیادی طور سے سوال یہی ہے کہ اب جو آنے والا دور ہے جس کو ہم قیامت سے قبل کا دور کہتے ہیں, اور تمام ادوار اور تمام پیریڈز کا آخری پیریڈ کہتے ہیں, زمانہ ایپیسوڈ سب ختم ہو رہا ہے, اس میں صرف توحید پرست رہ جائیں گے یا پھر نہیں, دیگر ادیان, دیگر مذاہب اپنی اپنی شکلوں میں موجود ہوں گے؟ کوئی سکھ ہوگا, کوئی ہندو ہوگا, کوئی مسیحی ہوگا, کوئی یہودی ہوگا, وہ سب کے سب اپنے مسالک میں رہتے ہوئے امام مہدی کے فالوور بنیں گے یا سب مسلمان ہو جائیں گے؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ سے کہ توحید جو ہے عام طور پہ اس کی جو معنی کیے جاتے ہیں ایک خدا کو ماننا. اصل میں توحید جو ہے وہ ورب ہے, اچھا, فعل ہے, باب تفعیل ہے. توحید معنی
واحدہ یوحد، ہر چیز کو ایک کے تناظر میں دیکھنا. اچھا فلسفے میں بڑی اہم چیز ہے اچھا کہ ہر فلسفی اپنا ایک میٹا فزکس دیتا ہے، مابعد الطبیعات دیتا ہے. اسی مابعد الطبیعات سے اس کی علمیات، اس کی اخلاقیات، اس کی سیاسیات، اس کا ہر ایک تعلیم جو ہے پھر اسی مابعد الطبیعات سے نکلتی ہے. اچھا اسلام نے جب یہ کہا کہ ایک اللہ ہے، وہی اللہ تمہاری ہدایت کا ذمہ دار ہے، تمہارے رزق کا ذمہ دار ہے. اس نے سورج بنائے، چاند بنائے، کھیتی بنائی، دریا، پہاڑ، تمہارے رزق ظاہر کا اہتمام کیا، اور رزق باطن کے لیے رسول بھیجے، انبیاء بھیجے، امام بھیجے، اولیاء بھیجے. تو وہ ضرورت ہماری بڑی ہے. اب اس ایک کے تناظر میں ہم سب کو دیکھیں. یہ نظر جو ہے ہر ایک پہ نہیں ہے. اچھا داتا صاحب کا بھی آپ نے ذکر کیا. داتا صاحب اس چیز کے جو ہے وہ سمبولک اچھا لیجنڈ ہے اچھا صوفیہ کرام، کہ وہ ایک کے تناظر میں ہر چیز کو دیکھتے ہیں. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میرا جینا، میرا مرنا، میرا نماز، میری پوری زندگی، اس کا ہر گوشہ، ہر لمحہ، ہر ایکشن، ہر اظہاریہ وہ اللہ کے لیے ہے. الحب للہ والبغض للہ. اب میں نے کہا نا مرور ایام کے ساتھ اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں ملتی گئیں. وطن کے جذبات، قومیت کے جذبات، اور کئی بت جمع ہو گئے. امام مہدی جب آئیں گے وہ ان تمام بتوں کو جب توڑ دیں گے اچھا تو آخر میں توحید بچے گی. یہ جتنے بھی مذاہب ہیں، یہ جتنے بھی فرقے ہیں، ان کے اندر سے جب توہمات، تعصبات اور وقت کے جتنے بھی باطل نظریات ان کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، ان کو جب وہ صاف کریں گے تو آخر میں ایک نکھری ہوئی شکل آئے گی، نکھری ہوئی شکل، ایک نورانی جو ہے باطن، جس کے اندر امام مہدی کا نور جو ہے وہ منتقل ہوگا اور وہ لازماً توحید ہوگا. اچھا ایک بات تو بتائیں، سوال پوچھنے والا ہے کہ یہ امامت جو ہے، خاص طور سے حضرت امام مہدی، آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ کی امامت تسلسل ہے کسی امامت کا، یہ اپنے زمانے کی منفرد شکل ہے؟ اس بارے میں مسلمانوں کے جو ہے باہمی آراء ہیں. اچھا مختلف آراء ہیں. کچھ تو اس کو تسلسل سے تعبیر کرتے ہیں، اچھا کچھ کے نزدیک یہ ہے کہ وہ پیدا ہوں گے اچھا اور پھر وہ اس کا اظہار کریں گے. اچھا لیکن ان کے آنے کا اینڈ آف ٹائم نہ صرف اسلام بلکہ سارے مذاہب میں اس کا تصور موجود ہے. صحیح. اور میں آپ کو عرض کروں، سارے فلسفی، سارے عبقری، سارے صوفیہ، اور قرآن مجید میں بھی، مذاہب کے ٹیکسٹ میں بھی جو باتیں پیش کی گئی ہیں وہ پوری طرح روبہ عمل تو ہوئی نہیں ہیں. اچھا وہ ہونی ہے. ان کا کوئی نہ کوئی پریکٹیکل ہوگا. وہ امام مہدی آئیں گے اور دنیا کے تمام اعلیٰ ترین نظریات، تصورات، خیالات جو صرف کتابوں اور زبانوں تک تھے، ان کو عملی طور پر وہ اس کا اطلاق کریں گے. اچھا تسلسل سے میری مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ امامت کا تسلسل ہو، میں ان اختیارات کے تسلسل کی بات کر رہا ہوں کہ جو اتھارٹی آپ کے پاس ہے، دیگر مذاہب کو اپنے اندر سمو لینے والی پاور آف اٹارنی جو آپ کے پاس ہے، کیا اس سے قبل بھی کسی امام کے پاس رہی ہے؟ جی اپنے اپنے دور میں جو امام ہیں، ایک امام جو ہوتا ہے اور ایک صوفی یا ولی جو ہوتا ہے، وہ جہاں بیٹھتا ہے تو وہاں کی جو وقت کی جو رکابیں ہیں اس کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. اچھا مہرو مہو انجم کا محاسب ہے قلندر، ایام کا مرکب نہیں راکب ہے قلندر. وہ تاریخ کے دھارے کو الٹا سکتا ہے، وہ تاریخ کے دھارے کو پلٹ دیتا ہے. یہ ایک صوفی کا منصب ہوتا ہے، ایک قلندر کا ہوتا ہے بقول اقبال کے. اور امام تو ایک بہت بڑی شخصیت ہوتے ہیں. امام کے قدموں میں تو اولیاء بیٹھتے ہیں، قلندر بیٹھتے ہیں، اور بڑے بڑے بزرگان دین بیٹھتے ہیں. تو لیکن وہ تمام لوگ جو ہے جیسے داتا صاحب ہیں یا خواجہ صاحب ہیں، ایک مخصوص خطے میں انہوں نے یہ پاور جو ہے استعمال کیا اور اس کے اثرات نظر آتے ہیں. لیکن امام مہدی جو ہوں گے وہ ایک آفاقی سچ ہے. اچھا وہ تمام آفاقی نظریات کو پوری دنیا میں جو ہے اپلائی کریں گے. اچھا اور یہ لازمی ہوگا، اور اسلام کے اندر اس کی بالکل واضح نشانیاں موجود ہیں. تمام مذاہب اس کو مان رہے ہیں، اس کی ضرورت کو مان رہے ہیں، اس لیے کہ جو نظریات پیش کیے گئے ان کے اطلاق کے لیے جس پائے کی شخصیات کی ضرورت تھی، آج تک تاریخ میں وہ تو پیدا نہیں ہوئی. اچھا ہمارے یہاں پر اسلام کے اندر 1400 سال میں، اقبال نے بھی یہ بات کہی کہ ملوکیت نے 1400 سال قبضہ کیے رکھا. اور اسلام کے جو محاسن ہیں، اسلام کا جو ایک اصل جو ہے حسن صورت ہے، اس پر تو پردہ پڑا ہوا ہے. اللہ اکبر. تو وہ پردہ کون ہٹائے؟ یہ اسلام کا جو سب سے بڑا حکیم الامت ہے،
لا پھر ایک بار وہی بادہ و جام اے ساقی، اے ساقی ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام اے ساقی، 300 سال ہوئے ہند کے میخانے بند، میخانے اب تو لازم ہے کہ تیرا فیض ہو عام ہے۔ عام ہو ساقی۔ تو یہ وہ مطلب اس پردے کو کون ہٹائے گا؟ خود اسلام میں یہ پرابلم موجود ہے، اسلامی تاریخ میں اقبال آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ بادشاہوں نے جو ہے اسلام کے ساتھ جو ہے ناانصافیاں کی ہیں، شکل کو بگاڑا ہے۔ وہ اس کی جو اصل صورت ہے جو خلافت راشدہ میں ہے، جو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، مولا علی مشکل کشا، امام حسن بن علی کی خلافت راشدہ میں ہے، اللہ اور آج پوری امت اس خلافت راشدہ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ بھائی کیا بات ہے، کہاں سے آئے وہ خلافت راشدہ؟ کیا بات ہے، کہاں سے آئے؟ اچھا میں یہ سوال یہاں پہ پوچھنا چاہتا ہوں، آخری وقت ہے پروگرام کا۔ میں نے جیسے کہ حضرت امام مہدی کے حوالے سے بات کی، آپ پہ ہمارا سلام ہو۔ یہ تصور مہدویت جو ہے یہ ہر دور میں، ہر مذہب میں، اور میں سمجھتا ہوں ہر دین میں کہیں نہ کہیں موجود ہے، مسیحا کا تصور جسے ہم کہتے ہیں۔ اب بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جب کہتے ہیں امام مہدی تو کیا وہ ویسے ہی امام ہیں جیسے کہ ہمارے امام اعظم ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یا اس کے علاوہ دیگر جب ہم کہتے ہیں پیش امام، خطیب امام، فرق کیا ہے آپ کی امامت میں؟ امام کا لفظ جو ہے وہ مشترک المعنی ہے۔ ایک مسجد کا امام بھی امام ہے، امام کا مطلب لیڈر بھی ہے، امام جو ہے وہ فقہ کا بھی ایک امام ہے، حدیث کا ایک امام ہے، اور ایک امام وہ ہے جس کی بیعت ہو جائے۔ لیکن امام مہدی جو ہے وہ ان تمام محاسن کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، وہی کیا بات، اور اس سے بڑھ کر بھی بہت کچھ ہے۔ اچھا جی وہ بیک وقت صوفی بھی ہیں، وہ بیک وقت ایک عالم بھی ہیں، بیک وقت ایک فقی بھی ہیں، بیک وقت ایک ایسے امام بھی ہیں جو حاکم وقت ہے، اچھا جس کا حکم نافذ ہوگا، اچھا جو حکم نافذ ہوگا، یعنی اولو الامر بھی ہیں۔ اولو الامر بھی ہیں۔ واہ 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 واہ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ایک جامع شخصیت ہے، ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہ ڈپارٹمنٹلائزیشن کا دور ہے کہ ڈپارٹمنٹ ہے، صحیح، وہ اسلامی سائنسز میں بھی ہیں، وہ لبرل سائنسز میں بھی ہیں۔ صحیح، نبی علیہ السلام کے اندر یہ سارے ڈپارٹمنٹ جمع تھے، جماعت ہے۔ بہت جامع شکریہ کمالات۔ محمد علی حسینی صاحب، مفتی صاحب کا بے انتہا شکر گزار ہوں۔ مفتی صاحب نے آج تنہا میری مشکل کو حل کیا، اور چونکہ فلسفہ توحید کا تھا اس لیے آپ بھی آج واحد تھے جو گفتگو فرما رہے تھے، اور میں ایک شاگرد کی حیثیت سے سوالات کو بکھیر کے رکھ رہا تھا اور جوابات کے خزائن اپنے اندر سمو رہا تھا۔ آپ کا خواتین و حضرات بہت شکریہ، آپ نے بڑے تحمل کے ساتھ آج کی گفتگو سماعت فرمائی ہے۔ کل کا دن بہت خاص ہوگا، کل ہم بہت زیادہ گہرائی میں جا کے فقہی اور شرعی مسائل پہ بات کریں گے، اسپیشلی ملک پاکستان اور دیگر ممالک میں رہنے والے مسلمان جو آج کے دور میں چند بنیادی مسٹیکس کر رہے ہیں پاکیزگی کے حوالے سے، وہ سوالات اب کل پوچھے جائیں گے اور انشاءاللہ اس کا جواب ملے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھ ناچیز محمد عبیس ربانی کو اجازت دیجیے گا، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا، اللہ کی امان میں۔